آج یار ایک بندہ یوٹیوب پہ ایک بات سنا رہا تھا بڑے محبت سے کہ اسلام، وہ ایتھیسٹ تھا اصل میں، ملحد جسے کہتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا جی کہ اسلام میں نا عورت کے خلاف یا عورت کو بڑا دبایا جاتا ہے، عورت کو کسی چیز کی اجازت ہے ہی نہیں، اسلام نے تو عورت کو جاب یعنی کہ نوکری کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، بڑی سختی ہے۔ تو لیکن سر بات یہ ہے کہ آپ جو جس جاب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ جب آپ کہتے ہیں جی آپ لڑکی جاب کرے گی تو آدھے کپڑے پہن کے آئے گی کیونکہ یہ ہماری کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ آپ کی کمپنی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کی ہوس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جاب تو لڑکی پردے میں رہ کے بھی کر سکتی ہے۔ اور باقی رہی باتیں، اس نے ایک اور بات کی کہ اسلام میں جو ہے نا وہ غیرت کے نام پہ قتل بہت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ، آئی چیلنج یو، دنیا کا کوئی ایسا مذہب لے کر آئیں جس میں عورت کی ایک حرکت، جس کو آپ کہہ لیں کہ اگر عورت اپنا بستر کسی غیر مرد کے ساتھ شیئر کرتی ہے نا، تو کوئی دنیا کا ایسا مذہب لائیں جو اس حرکت کے بعد اس عورت کو یا تو طلاق نہ دیتا ہو، یا تو کئی تو ایسے سیکولر ملک ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو اس پہ لیسن دیا ہے نا، اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے تو اس مرد کو چاہیے کہ اسے صرف اور صرف سمجھائے، اس کے ساتھ کمپرومائزنگ راستہ نکالے یا اسے بستر الگ کرے۔ اور اگر ان ساری باتوں کے بعد وہ عورت واپس آ جاتی ہے، تم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہو، تو پھر ساری زندگی، اگر تم اب اسے ایکسیپٹ کر رہے ہو تو ساری زندگی تم اس بات کا تانا نہیں دو گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر وہ مان جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے، تو پھر بہانے نہ تلاش کرنا اسے چھوڑنے کے، پھر اسے رکھو۔ کوئی دنیا کا ایسا مذہب لائیں آپ، تو ایسے بیٹھ کے تو اسلام کے خلاف بات اب کر دیں تو یہ تو بہتر نہیں ہے۔ اسلام پہ الزامات لگانے تو بڑے آسان ہیں، پھر جواب سننے کی بھی ہمت رکھا کریں۔ باقی کسی قسم کی بندش، کسی قسم کا تناؤ اسلام نے نہیں عورت پہ ڈالا ہوا۔ اسلام آیا ہی تھا تو تب ہی آپ یہ سیکولر گوروں انگریزوں نے عورت کی عزت سیکھی ہے۔ اسلام سے پہلے تو عورت کو، بچی کو پیدا ہوتے زندہ درگور کرتے تھے، اس بات پہ کہ بیٹی ہوئی ہے، پھر کل کو شادی کریں گے، پھر ہمارا داماد ہوگا، معاشرے میں عزت نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے ہی آپ نے فرمایا تھا کہ جو ایک بیٹی پال کے اسے جوان کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہ سوچ سمجھ کر آپ اعتراض کیا کریں، لہٰذا ان کی حقیقت تو کوئی نہیں ہے۔ اور رہی یہ اپنا ایک اور بات کرتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے عورت کی تو اس کو جناب مرد کے ماتحت ایک غلام سمجھا جاتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک درجہ بندیاں کی ہوئی ہیں۔ جب مرد شادی کرتا ہے نا، تو آپ جب نکاح پڑھتے ہیں تو اسلام، جو مرد نکاح کر رہا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ بھی قبول کرنا پڑتا ہے کہ جب تم سے اس کی شادی کر رہے ہو، اس کی ذمہ داری لے رہے ہو، تو تمہاری یہ کیپیسٹی ہے کہ تم بارش ہو، دھوپ ہو، کچھ بھی ہو، تم نے اس کی ذمہ داریاں پوریاں کرنی ہیں۔ تو جس طرح کا اپنا لیول ہوگا، جو سٹیٹس ہوگا، اس حساب سے بندے کا درجہ بھی ہوگا۔ اور وہی عورت جب شادی کے بعد ماں بنتی ہے تو اسی عورت کو باپ سے یعنی کہ اس کے شوہر سے 3 گنا زیادہ اس کا درجہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جو کیپیسٹی، اب جو مشکل کام ایک ماں بننا ہے وہ ایک باپ بننے سے زیادہ مشکل ہے۔ تو درجہ بدرجہ جب ڈفرینشیٹ آپ کریں تو دونوں کے مقام، دونوں کی عزت برابر ہے۔ اور یہ الزام، یہ بے بنیاد باتیں آپ پاکستان کے معصوم بھولے بھالے سے لوگوں کو ورگلانے کے لیے لوگ کرتے رہتے ہیں، اس میں پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹی وی ڈراماز اور جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں پروپیگنڈاز، یہ بڑے باریک بینی سے اس کو کر رہے ہیں، پاکستان میں اڈاپٹ کر رہے ہیں اس نظریے کو کہ عورت کی عزت کوئی نہیں ہے، عورت مر جاتی ہے، عورت قبر میں محفوظ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ، یہ منافق لوگ اسی پاکستان میں بیٹھ کر اسی کا کھا کے کرتے ہیں۔